السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف۔ ناظرین، شہروز چینل کے ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے ٹریفک حادثات پہ۔ سر یہ بتائیں، ٹریفک حادثات میں آج کل اضافہ ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ٹریفک حادثات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریفک حادثات پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ موسمی حالات اور دیگر اسباب بھی موجود ہیں، جن میں ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا اور انتظامی اور حکومتی سطح پہ بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ عوامی سطح پر بھی ٹریفک حادثات کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کیا گیا، جو ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ ٹریفک حادثات سے اموات والے ممالک میں پاکستان شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ٹریفک حادثات سے مالی نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دیگر قوانین پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور مقدمات بھی درج نہیں ہوتے، جس کی بڑی وجہ ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے آگاہی نہ ہونا اور حکومتی اور انتظامی سطح پہ بھی کوئی مؤثر اقدامات اور انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں بڑی بڑی شاہراہیں، موٹر ویز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی شاہراہیں اور سڑکیں موجود ہیں جہاں پہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، مگر کوئی مناسب انتظامات اور اقدامات نہیں کیے جاتے۔ آزاد کشمیر میں ٹریفک پولیس کو گزشتہ سال جرمانوں کی ماد میں 18 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی ہوئی ہے، 18 کروڑ سے زیادہ کے جرمانے کیے گئے ہیں، مگر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی عملی اقدامات کیے گئے ہیں، بلکہ ان جرمانوں میں سے ملازمین اور افسران کو کمیشن ادا کیا جاتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ان کی تعیناتی اور تقرری عمل میں لائی گئی ہے، اور جب وہ اپنے فرائض یا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو کمیشن کا کوئی جواز نہیں ہے، اور بلا جواز ہے، کیونکہ وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اگر اس میں سے کمیشن ادا کیا جاتا ہے تو دیگر محکموں کے ملازمین بھی کام کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی مثال نہیں ہے، بلکہ دیگر ان کے لیے رفاہی اور فلاحی جو ہے مقاصد، ان کے لیے رقم مختص کی جا سکتی ہے، مگر کمیشن کی ادائیگی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس سے اچھے نتائج بھی نہیں نکلتے۔ اس کے علاوہ ان کروڑوں روپے سے جو جرمانے ہیں کروڑوں روپے کے، ان میں سے سپیڈ کیمراز نصب نہیں کیے جاتے، اور سپیڈ کیمراز نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف تو بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، ریسکیو بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی حادثات سے ہونے والے نقصانات کے لیے کوئی مناسب ریکارڈ یا طریقہ کار جو موجود ہے اس پہ عمل درآمد کی بھی گنجائش بہت کم بنتی ہے، اور ٹریفک حادثات سے مالی نقصانات کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کروڑوں روپے سے سپیڈ کیمراز کی ترجیح بنیادوں پہ تنصیب کی جائے، اور حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر و مناسب اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے علاوہ تمام خطرناک شاہراہوں پہ اور ڈلوانوں پہ سپیڈ کیمراز کے تنصیب کے علاوہ وہاں پہ مضبوط سیفٹی والز بنانے کی ضرورت ہے۔ اربوں روپے کے سالانہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے، اور ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے جہاں پہ دیگر اقدامات ان میں اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پہ مضبوط سیفٹی والز کی تعمیر بہت ضروری ہے، اور عوام کی جان کے تحفظ کے لیے اور مسافروں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مضبوط سیفٹی والز کی تعمیر حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے، جن کی اشد ضرورت ہے، تاکہ عوام کو حادثات سے ہونے والے نقصانات میں کمی ہو، اور اس کے علاوہ جانی نقصان سے بھی بچا جا سکے،
اور بڑی بڑی خطرناک اور بلند جو جگہوں پہ جہاں پہ سیفٹی والز نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، اس سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے باضابطہ پالیسی بنانی چاہیے اور ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے ٹریفک حادثات میں کمی ہو اور ٹریفک حادثات سے ہونے والے جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ رہائشی اور شہری علاقوں میں سپیڈ لمٹ پہ عمل نہیں کیا جاتا اور تیز رفتاری سے گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلائے جاتے ہیں جس سے جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس پر کبھی غور نہیں کیا گیا کہ شہری علاقوں میں ایک مقررہ حد سے زیادہ گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے پر پابندی عائد کی جائے اور اس کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری علاقوں میں ٹریفک حادثات سے بھی بچا جا سکے اور دیگر جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کی بھی سیفٹی اور حفاظت کا وہ مناسب انتظام ہو تاکہ اس حوالے سے ہونے والے مسائل اور حادثات سے بچا جا سکے۔ تو حکومت کو چاہیے اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کو اس حوالے سے جامع اور ٹھوس پالیسی بنانی چاہیے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ٹریفک حادثات میں کمی ہو اور ان سے جانی اور مالی نقصانات میں بھی کمی آئے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا اس وقت ہمارے ساتھ رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی ٹریفک حادثات پہ، تو ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے۔